خلفائے راشدین جن کے بارے میں آج سب کو شتم کیا جاتا ہے، علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بقیہ تینوں خلفاء کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم مقام صحابہ کے بارے میں کہاں کھڑے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک سید زادہ لکھنؤ کی سرزمین سے اٹھتا ہے اور جا کر کے کبھی قبر پرستوں کی گود میں بیٹھتا ہے، کبھی بابری مسجد کا سودا کرتا ہے، کبھی رافضہ کی گود میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو سب کو شتم کرتا ہے، اور قسمیں کھا کھا کر کے اپنے ویڈیوز میں کہتا ہے کہ معاویہ کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ معاویہ کے ہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کے سود جائز تھا، معاویہ کے ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی۔ اللہ کرے کہ اس انداز کا اتہام لگانے والے ایسے ہی انجام کو اپنے گھروں میں دیکھیں۔ یہ ہمارے صحابہ کرام تھے، یہ ہماری آبرو تھے، یہ ہماری عزت تھے، ان کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی اشارہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ اسلاف امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا یا ان پر سب و شتم کرنے والا یا ان پر اعتراض کرنے والا اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ یہ اسلاف امت نے اس سلسلے میں اجماع نقل کیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی رحمت اللہ علیہ، جو کہ دوسری صدی ہجری کے معروف عالم دین حنفی عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روم کے نصارہ اگر کسی مسلم ملک پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے اور وہاں سے ایک مرد مجاہد اٹھے، اکیلا ایک مسلمان اٹھے اور اٹھ کر کے ان سارے یہودیوں کو یا نصرانیوں کو قتل کر دے اور فتح یابی حاصل کر لے، مسلمان جیت جائے، فتح حاصل ہو جائے، لیکن وہ ایک انسان جس نے یہ سارا کا سارا کارنامہ انجام دیا ہے، اگر وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بدعقیدگی کا شکار ہے، ان کو سب و شتم کرتا ہے، تو اتنی بڑی فتح، اتنا بڑا کارنامہ، اتنی بڑی بہادری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا عمل اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ تاریخ دمشق میں اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک اجماع جس کو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ میں یہاں کر دوں۔ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں اتفاق اور اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی اگر کوئی بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ان کے اوپر غلط تبصرہ کرتا ہے یا ان کی جانب ایسے اشارات کرتا ہے جن اشارات سے بغض، عناد اور دشمنی کی بو آتی ہو، تو ایسی صورت میں ہم اہل سنت والجماعت اس کو اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں مانتے، اور ہم اس سے بغض رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، اس سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، صحابہ کرام سے محبت کا اعلان کریں، اور اہل بیت کے بارے میں بے شمار باتیں کی جاتی ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بعض اہل بیت کو اختیار کر لیتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ماتم کرتے ہیں، جبکہ انہی لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کی کوششیں کی۔ حسن کا معاملہ کہیں نہیں آتا، بے شمار واقعات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ حسن و حسین، یہ آل بیت ہمارے ایمان کا ٹکڑا ہے، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے۔ ان کے بارے میں کسی انداز کی کوئی شرارت اگر کرتا ہے، کوئی تفریق کرتا ہے، ایک کو مانتا ہے، دوسرے کو کنارے کرتا ہے، ایک کو تسلیم کرتا ہے، دوسرے کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین دونوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ خلفائے راشدین جن کے بارے میں آج سب و شتم کیا جاتا ہے، علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کے بقیہ تینوں خلفاء کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ ان خلفائے راشدین کی اگر سیرت اور ان کی تاریخ پڑھی جائے تو یہ خلفاء ان آل بیت سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں بعض روایات میں ملتا ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کان العباس، کہ عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب اذا مر بعمر او بعثمان، جب عثمان و عمر کے پاس سے ان کا گزر ہوتا تھا اور وہ دونوں سواری پر ہوتے تھے، نزلہ، سواری سے عمر اور عثمان اتر جایا کرتے تھے، نزلہ حتی یجاوزہما، یہاں تک کہ عباس رضی اللہ عنہما ان سے گزر جائیں اور آگے بڑھ جائیں، اس کے بعد سواری پر سوار ہوتے تھے۔ روات لکھتے ہیں اجلالا لعم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے احترام میں، ان کی عزت میں انجام دی جاتی تھی۔ آج میں سوال کرنا چاہوں گا، جو لوگ یہ ماتم مناتے ہیں، یہ تعزیہ داری کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں عباس اور ان کے بیٹے عبداللہ کا کیا مقام ہے؟ یہ آل بیت کے ان اولین صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن ان کی کتابوں میں ان دونوں کے لیے ایسی روایتیں موجود ہیں کہ عبداللہ بھی جہنمی اور عباس بھی جہنمی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سی جھوٹی محبت ہے جس کا دعویٰ کر کے ہم امت اسلامیہ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے ہی دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی، صلاۃ عصر ادا کی اور اس کے بعد نکلے ٹہلنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ راستے میں کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے بچے بھی کھیل رہے ہیں، تو حسن رضی اللہ عنہ کو محبت کے جذبے سے انہوں نے اپنے گود میں اٹھا لیا، اپنے کندھے پر بیٹھا لیا اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَا شَبِيهٌ بِعَلِي، کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان جائیں اس بچے پر، نواس رسول پر، یہ بچہ اپنے نانا جیسا لگتا ہے، اپنے باپ کی شباہت نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ سن کر کے علی رضی اللہ عنہ قریب تھے تو قہقہا لگا کر کے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ محبت تھی، یہ الفت تھی جو ان لوگوں کے دلوں میں رب کائنات نے ڈال رکھی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یا ابنت علی، اے علی کی بیٹی، واللہ ما علی ظہر الارض، کہ پوری روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں، احب الی منکم، جو تم سے زیادہ میری نظر میں محبوب ہو، ولا انتم احب الی من اہل بیتی، اور تم لوگ مجھ کو میرے اہل خانہ سے زیادہ محبوب ہو۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مشہور کبار تابعین میں سے ہیں، ان سے کسی نے سوال کر لیا کہ معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، جہاد کے میدان میں معاویہ کے گھوڑے سے اڑنے والی دھول جو لوگوں کی ناک میں داخل ہوتی تھی، اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ معاویہ کو مقام صحابیت حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، تو ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم مقام صحابہ کے بارے میں کہاں کھڑے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے
کہ ایک سید زادہ لکھنؤ کی سرزمین سے اٹھتا ہے اور جا کر کے کبھی قبر پرستوں کی گود میں بیٹھتا ہے، کبھی بابری مسجد کا سودا کرتا ہے، کبھی رافضہ کی گود میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو سب و شتم کرتا ہے، اور قسمیں کھا کھا کر کے اپنے ویڈیوز میں کہتا ہے کہ معاویہ کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کرے کہ اس انداز کا اتہام لگانے والے ایسے ہی انجام کو اپنے گھروں میں دیکھیں۔ بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا ویسا تھا۔ یزید کو کس نے پالا تھا، کس نے پوسا تھا، کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی؟ وہ معاویہ کے ہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کے سود جائز تھا، معاویہ کے ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی، حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دی اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا تھا۔ وہ گھر تھا جہاں یہ ہوتا تھا۔ جس وقت حضرت حسین کا سر اور دیگر افراد کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہ فخر کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ کاش کہ میرے آبا و اجداد جن کو بدر میں کاٹ کے پھینکا تھا علی نے، کاش کہ وہ آج ہوتے اور خوش ہوتے کہ میں نے محمد کے خاندان سے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام تھے، یہ ہماری آبرو تھے، یہ ہماری عزت تھے، ان کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی اشارہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے جائے کہ ان کے بارے میں پوری گفتگو کی جائے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سید زادہ تھا جس نے ایک دور میں ابو بکر بغدادی جیسے خارجی اور دہشت گرد کو امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب کر کے اسی ملک کے اندر تماشا کھڑا کیا تھا۔ رب کائنات ایسے لوگوں سے امت اسلامیہ کو نجات عطا فرمائے۔ تو آل بیت کی عظمت کا اقرار، حسن و حسین سے محبت، معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات ہم کو وہ والی جنت نصیب فرما جس میں ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے۔ اس جنت کو نصیب فرما جو جنت معاویہ کو نصیب کی جائے گی، جس جنت میں نواس رسول حسن بھی ہوں گے اور حسین بھی ہوں گے۔ ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو وہی جنت نصیب فرما دے۔ ابھی کسی نے ذکر کیا کہ کوئی موبائل پر فون کر کے کسی کو کہتا ہے کہ تم معاویہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ جہنم میں کرے۔ مسلمانوں کے ماموں، مسلمانوں کو یہی یاد رہا کہ جو قاتل تھا وہ ان کا ماموں ہے۔ اما عائشہ کے بھائی محمد ابن ابو بکر صدیق کے بیٹے جلیل القدر صحابی معاویہ اور عمرو بن العاص نے ان کو قتل کروایا مصر میں، وہاں ان کو قتل کر کے گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی، ان کی قبر بھی نہیں بن سکی۔ ان دو مجرموں نے یہ کیا، ان کے خلاف حضرت عائشہ صدیقہ نماز میں قنوت نازلہ میں نام لے کر بددعا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا۔ چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے، ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس ایک آیت لکھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر معاویہ والی جنت کے اندر کیا جائے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان جو کاتب وحی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط لکھنے اور قرآن مجید لکھنے کی ذمہ داری دی، ان کے بارے میں دعائیں دی کہ رب کائنات ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید کا علم عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے واضح کر دیا کہ کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی مسئلہ الجھ جائے تو معاویہ کی جانب رجوع کیا جائے۔ انہو فقیہ، کہ تمام کے تمام مسائل کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے یہ معاویہ تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی دعاؤں سے نواز کر کے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اے اللہ رب العالمین ان کو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا اور ہدایت کی جانب رہنمائی کرنے والا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے۔ ایسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو لوگ سب و شتم کرتے ہیں، وہ اپنے غیظ و غضب میں اپنے آپ کو اپنی جلائی ہوئی آگ میں جھونک کر کے تباہ
تباہ و برباد کر لیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ معاویہ جنتی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی فوج جو سمندر کے اندر جہاد کرے گی ان سب کے بارے میں بشارت دیتا ہوں کہ رب کائنات نے جنت کو واجب کر دیا. آپ دیکھیں تاریخ کی کتابوں کو, صحیح بخاری کو, فتح الباری کو اٹھا کر کے دیکھیں, اس جیش اور اس فوج کے کمانڈر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے, اور ان کی سپہ سالاری میں یہ فوج سمندروں کے اندر جنگ کرتی تھی, جہاد کرتی تھی. یہی معاویہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی تاریخ میں, صرف اسلامی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے بحری بیڑا یعنی بحری فوج تیار کر کے اس کے لیے پانی کا جہاز اور بڑی کشتی تیار کی تاکہ اس کے ذریعے سمندروں کو سیر کر کے سمندروں کے پار بسنے والی قوموں کو اسلام کی دعوت دی جا سکے. یہ معاویہ تھے, اتنی عظیم تاریخ کے مالک. حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے صلح کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس خلافت سونپ کر کے اتحاد پیدا کر دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی مکمل ہوئی جس میں آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسن ممکن ہے, اللہ سے امید ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. اس طرح کے بے شمار واقعات قرآن و سنت کی روایتوں کے اندر موجود ہیں. تو اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. جو فضائل صحابہ کرام کے بارے میں ہیں وہ فضائل اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں. جو فضائل اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں وہ ان کے ذریعے مزید فضیلت حاصل کر لیتے ہیں, لیکن جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں رکھا جانا چاہیے. آج 10 محرم کی تاریخ ہے. اب سے 1387 سال پہلے 10 محرم کی اسی تاریخ کو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. اس کے پس منظر میں بے شمار باتیں مسلمانوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کے کتنے بھائی موجود تھے, کس کو شہید کیا گیا, اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے 30 سے زائد بچے بچیاں تھیں. روایتوں میں اختلاف ہے, کم از کم 30 سے زائد بچے تھے. ان میں سے 7 ہونہاروں کو وہ حسین رضی اللہ عنہ یعنی اپنے بھائی کے ساتھ کربلا کے میدان میں نکلے. ان میں سے بعض کے نام اتنے مبارک تھے کہ آج شیعہ حضرات ان کا نام نہیں لینا چاہتے کہ اگر نام لیں گے تو یہ ثابت ہوگا کہ اہل بیت بھی اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر اور عثمان کے نام سے موسوم کرتے تھے. آپ دیکھیں, اگر تفصیل آپ کو دیکھنی ہے تو کربلا سے متعلق جو تاریخی روایتیں ہیں ان کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ 30 سے زائد اولادوں میں حسین رضی اللہ عنہ, اس کے علاوہ ابو الفضل العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ جعفر, عثمان, ابو بکر اور عبید اللہ, یہ 7 اولادیں تھیں جن کو کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے شہید کر دیا گیا. اور کن لوگوں نے کیا, اس کی روایتیں اگر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو ایسی صورت میں روح کانپ جائے گی. جو ماتم مناتے ہیں وہی اس کے مجرم ہیں. قتل کرنے والے کوفی شیعہ اور رافضی ہیں.
ماتم کرنے والے وہی کوفی اور شیعہ ہیں۔ میں رافضہ کی اور شیعوں کی بعض کتابوں کے حوالوں سے کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ طبرسی کی ایک کتاب ہے جو شیعہ عالم ہے، اپنی کتاب احتجاج کے اندر ذکر کرتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں سے فرمایا تھا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم لوگوں نے مجھے فریاد کر کے کربلا کے میدان میں بلایا، تمہاری فریاد پر میں جلدی جلدی چل کر کے یہاں پہنچا، پھر تم لوگوں نے میرے ہی سر پر تلواریں تان کر کے مجھ کو دھوکہ دیا ہے اور میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ افراد جو مسلم بن عقیل کی حمایت میں ان کے استقبال کے لیے آئے تھے، جب وہاں کے کوفیوں نے بے وفائی کی تو ان کے ساتھ محض 30 افراد یا اس سے بھی کم افراد باقی رہ گئے تھے، باقی سب نے بے وفائی کر دی تھی۔ ایسے ہی فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ فرماتی ہیں، کوفیوں سے کہتی تھی، کوفہ والو ہلاکت اور تباہی ہو تمہارے لیے، تمہارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، کینہ ہے، تم نے علی بن نبی طالب کو تم نے بے وفائی کر کے ان کے بیٹوں سے بے وفائی کی اور ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ یہ بھی احتجاج کی کتاب روایت ہے جو طبرسی نے اس کے اندر ذکر کی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں شمر بن دلجویشن یہ شیعہ انسان تھا، اس نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین بن علی زین العابدین کو شہید کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور انہی کا ایک عالم اعیان الشیعہ کے اندر محسن الامین نام کا ایک عالم جو شیعہ عالم ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ خود شیعہ تھا اور اس نے نواس رسول کو قتل کیا۔ آپ دیکھیں علی بن حسین زین العابدین جن کے نام پر ماتم کیا جاتا ہے، انہوں نے ایک خطبہ دیا، العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء۔ اس کتاب کے اندر یہ خطبہ موجود ہے جو کتاب شیعہ عالم سید ابراہیم المیانجی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوفہ کی کسی مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم نے میرے والد حسین بن علی کو خط لکھ کر کے بلایا، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے ان کے ساتھ عہد و میثاق اور وعدے کو توڑا، اور بیعت کا وعدہ کیا تھا اس کو بھی توڑ دیا، لیکن اس کے بعد سارے وعدے کرنے کے بعد تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تم قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے جب وہ یہ کہیں گے کہ میرے نواسے نے تمہارے اوپر اعتماد کر کے تمہارے اوپر بھروسہ کیا تھا، لیکن تم لوگوں نے دھوکہ دے کر کے میرے خاندان کے لوگوں کو، اہل بیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ ساری کی ساری داستانیں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین نے خطبہ دیا تو پیچھے بیٹھے ہوئے شیعہ کوفی ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے، کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے اور اپنے کیے ہوئے جرم پر ماتم کرنے لگے۔ اور یہ ماتم آج بھی جو کیا جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔